وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران پاکستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط تعلقات کی قیمتی بنیاد ہے۔ دونوں ممالک میں سیاسی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایران اور پاکستان تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے۔ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ امور، خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ امریکی فوج کا پاناما کے پرچم بردار جہاز کو ناکارہ بنانے کا اعتراف۔ کارگو جہاز MV ویلانو واکا اسٹیئرنگ سسٹم ناکارہ بنا دیا گیا۔ جہاز ایرانی بندرگاہ تک جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر عائد بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز تعینات کیے گئے ہیں۔ بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ ہونے کے بعد سے 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران پر اعتماد نہیں، وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایران 50 سال سے مشرق وسطیٰ میں بدماشی کرتا رہا ہے، مجھے کئی خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ نیٹو سمٹ کے دوران سیکرٹ سروس کے کہنے پر جہاز تبدیل کیا تھا۔ ہر ایک چاہتا ہے تیسری بار صدارتی الیکشن لڑوں گا، مگر قانون اجازت نہیں دیتا۔ حوثی باغیوں نے باب المندب میں تجارتی جہاز پر حملہ کر دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے حوثی باغیوں کے جہاز پر حملے میں شامل 2 پاکستانی اور 1 انڈونیشین جاں بحق ہو گیا۔ تجارتی جہاز کس کا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے بحیرہ احمر میں کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ عملے کے باقی اراکین کی صورتحال واضح نہیں ہے۔ جب تک امریکہ ایران کی شرائط تسلیم نہیں کرتا آبنہ ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے چینی سفیر سے ملاقات میں کہا امریکہ مسلط کردہ جنگ ختم کرے، منجمد اثاثے بحال کرے، لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بند کی جائے۔ ایران اور عمان کے درمیان ہرمز کا ممکنہ معاہدہ آبنائے کی بندش سے الگ معاملہ ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی حمایت نہ کرنے پر چین کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ خلیج میں ہیجانی صورتحال کا جلد خاتمہ کریں گے، مل کر کوشش کریں گے، جلد امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، امن اور خوشحالی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی بادشاہ کا مکہ اجلاس پر مجلس شورا اجلاس سے خطاب۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ مکہ اجلاس تینوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ اجلاس علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کی مشترکہ کوششوں اور طویل مدتی دفاعی شراکت داری کی بنیاد مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ شاہ سلمان نے سعودی عرب کی ترکی اور پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات کو سراہا۔ شاہ سلمان نے کامیاب اجلاس پر ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، سلامتی کونسل کو فوری اقدامات کرنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضے کو مستحکم کرنا ہے۔ اسرائیل کی آباد کاری میں توسیع تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ دیگر علاقوں میں آباد کاری فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ مغربی کنارے میں 1967 کے بعد سے بے دخلی کا سب سے بڑا بحران جنم لے چکا ہے۔ آباد کاروں کا تشدد فوری طور پر بند کیا جائے، ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ The situation in the occupied West Bank is deteriorating rapidly. What we are witnessing is a clear pattern of coordinated illegal measures designed to entrench the occupation, alter the demographic and territorial realities on ground, and undermine the prospects of a Palestinian state. Settlement expansion has reached an alarming scale. The expansion of settlements in the E1 area, the launch of the Crimson Thread project, and the settlement activities in the heart of West Bank are all part of a broader effort to fragment the Palestinian territory. گلستان جوہر کراچی سے ملنے والی لاش نوجوان تاجر میر رضا کی ہی تھی۔ DNA رپورٹ میں تصدیق، مقتول کا DNA والدین سے میچ کر گیا۔ جائے وقوع پر گملے پر لگا خون بھی میر رضا کا تھا۔
خون کے نمونوں میں بے ہوشی کی دوا کے اثرات بھی پائے گئے۔ میر رضا کی شرٹ کی فورینزک رپورٹ بھی تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی۔ گن پاؤڈر تجزیے میں ثابت ہوا گولی پیچھے سے ماری گئی۔ میر رضا کو لگی گولی کس پستول سے چلی اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں سندھ پولیس کی روایتی سستی کا مظاہرہ۔ کرائم سین سے 5 روز پہلے ملنے والے خول کا اب تک فورینزک نہ کرایا جا سکا۔ میر رضا نے دکان سے جو پستول اٹھایا وہ سیکیورٹی گارڈ کا تھا۔ پولیس کو خول کا فورینزک ریکارڈ ہیڈ کوارٹرز میں موجود ریکارڈ سے میچ کرنا تھا تاکہ یہ پتہ چل سکے گولی کس بندوق سے فائر ہوئی۔ پولیس نے اب تک ریکارڈ میچ نہیں کرایا۔ کئی روز گزر جانے کے باوجود جائیوکوا کی جیو فینسنگ نہیں کرائی گئی۔ اس کے علاوہ میر رضا کا موبائل فون ڈیٹا ریکارڈ بھی حاصل نہیں کیا گیا۔ اب تک نہ ہی اسمارٹ واچ کی فورینزک کرائی گئی۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کی تفصیلات بھی کئی روز بعد حاصل کی گئی۔ پولیس کی مسلسل غفلت پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ادھر فیصل آباد میں امین پور بائی پاس کے قریب پولیس سے مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے گزشتہ رات رکشے ڈرائیور کو قتل کیا تھا۔ مارے گئے ڈاکوؤں سے اسلحہ اور چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ راولپنڈی میں دہشت گرد کی ہلاکت، پولیس کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس نے کہا ہے محمد حسین نامی شخص نے مال روڈ پر فورسز کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ دہشت گرد محمد حسین کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سے برآمد موبائل فون اور دیگر سامان اور مزید شواہد سامنے آئے ہیں۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے دہشت گرد کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔ فائرنگ کا واقعہ کل صبح 11:15 پر پیش آیا تھا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کے درمیان لفظی گولہ باری۔ پروگرام خبر میں ایک دوسرے پر الزامات۔ مشال یوسفزئی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو ڈانٹا اور ان سے معذرت کروائی۔ بشرا بی بی نے مجھے بھی ڈانٹا کہ یہ آپ سے بڑے ہیں، آپ صحیح ہو جاؤ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا مشال یوسفزئی جھوٹ بول رہی ہیں، ان سے معافی نہیں مانگی۔ بانی نے مشال یوسفزئی کو پارٹی سے نکالنے کا کہا تھا، یہ پارٹی بانی کی ہے، کوئی پارٹی سے نکال نہیں سکتا۔ مشال یوسفزئی کا جوابی وار۔ راولپنڈی میں نالا لئی بفر گیا، جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارش مسلسل جاری۔ نالا لئی میں پانی کی سطح بلند 19 فٹ تک پہنچ گئی۔ گوال منڈی کے مقام پر خطرے کے سائرن بج گئے۔ مجموعی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ بتائیے بابر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سمیت مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ کیچمنٹ ایریا چونکہ دارالحکومت اسلام آباد ہے جہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی جس کے باعث اس وقت نالا لئی میں طغیانی ہے، نالا لئی بفر گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نالا لئی میں پانی کی سطح تقریباً 19 فٹ تک بلند ہوئی۔ خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ ندیم کالونی، جاوید کالونی سمیت مختلف نشیبی علاقوں کے مکینوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ نالا لئی کے اطراف میں ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ ریسکیو 11 22 کی ٹیمیں، پولیس، واسا اور دیگر ادارے یہاں پہ الرٹ موجود ہیں۔ اس بارش کے ساتھ اندرون شہر میں بھی مختلف علاقوں میں ندی نالے جو بپھرے لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں بھی پانی داخل ہوا۔ واسا کی ٹیمیں گو کے صبح سویرے ہی مختلف مقامات پر تعینات ہیں، وہ نکاسی آپ کا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن نالا لئی میں رواں سیزن میں جو مونسون کا رواں سیزن ہے، پہلی بار نالا لئی میں پانی کی سطح اس حد تک پہنچی ہے۔ جی خبر دیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر گلشن اقبال بلاک 13D میں نومولود کو عمارت سے پھینکنے کا معاملہ۔ گلشن اقبال تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نذیر شاہ اس متعلق اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے نذیر۔ دیکھیں گلشن اقبال بلاک 13D2 میں نومولود بچے کو گزشتہ روز عمارت سے پھینکنے کا معاملہ پیش آیا تھا، جس کے بعد گلشن تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں بتایا کہ مددگار 15 پر شہری کی اطلاع ملی تو پولیس پہنچی تھی اور لگتا ہے کہ پیدائش چھپانے کی نیت سے بچے کو بالائی منزل سے پھینکا گیا۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شبہ یہ بھی ہے جب بچے کو اوپر سے پھینکا گیا تھا وہ زندہ تھا، اس کی عمر 3 سے 4 دن کی تھی۔ عمارت کے ڈکٹ ایریا کی طرف سے اوپر سے نیچے پھینکنے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ فلور کی دیوار پر خون کے چھینٹے اور نشانات پائے گئے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا اور لاش کے DNA نمونے اور سیرولوجی ٹیسٹ کے نمونے حاصل کر کے تحویل میں لے لیے گئے اور نامعلوم ملزمان کے خلاف دفعہ 329 کے تحت مقدمہ درج کر لیے گیا اور پولیس کی جانب سے مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کا نذیر۔ خبر ہے پشاور سے، جہاں پر خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کا مشن۔ مختلف اضلاع کی پولیس کو جدید بختر بند APC سمیت بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے پولیس کا مشن جو ہے وہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کی پولیس کو جدید بختر بند گاڑیاں APC سمیت بلٹ پروف گاڑیاں جو فراہم کی جا رہی ہیں۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید پولیس لائن ہے، جہاں پر CCTO پشاور نے
ان کو استقبال کیا اور اس کے ساتھ ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر نے ان کو جدید گاڑیوں کی تقسیم کے حوالے سے بریفنگ کی تھی. 72 گاڑیاں اے پی سی گاڑیاں ضلع ٹانگ، ضلع ہنگو، ضلع دیر، مانسیرا اور سوات کو جو ہے وہ دی گئی ہیں. بلٹک گاڑیاں ضلع کوہاٹ اور ترغر کو بھی دی گئی ہیں. امن و امان کے قیام کے لیے پولیس فرنٹ لائن پر ہے. آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ 72 اے سی سی گاڑی اور بلٹک گاڑیوں کے ذریعے پولیس کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے. پولیس کو جدید ہتھیاروں سمیت حفاظت کے لیے گاڑیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں. جی آپ کا شکریہ عدنان.